کیا کہتے ہیں؟ نفقہ. نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ لومڑی کو. لومڑی کی عادت یہ ہے، چونکہ وہ انتہائی چالاک ہے، انتہائی مکار اور انتہائی چالاک ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے. لومڑی انتہائی مکار، انتہائی چالاک ہوتی ہے. لومڑی نہ بنو، شیر بنو. شیر کو کوئی خطرہ اپنی ٹیریٹری میں کسی کا، چونکہ وہ تنہا اس کائنات کا مالک ہوتا ہے. اپنی ٹیریٹری میں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. نیند میں بھی اس کو بدہضمی نہیں جگاتی. سو جائے تو بدہضمی اس کو، چونکہ وہ کچھ کھا کے لے گیا، کچھ اٹھا کے نہیں لے جاتا. کھا گیا جو تھوڑا سا، اب جا کے مزے سے سو جائے گا. نہیں، لگڑ بھگڑ اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں نا، وہ کھا گیا تھوڑا سا. لگڑ بھگڑ لومڑی. ہماری زندگی لگڑ بھگڑ اور لومڑی کی ہو گئی ہے ٹاپ سے باٹم تک. شیر کی زندگی ہم نے جینا چھوڑ دیا ہے. شیر کی زندگی ہم نے جینا، اے مسلمان تو نے شیر کی زندگی زندہ رہنا چھوڑ دیا ہے. کبھی تو شکار کیا کرتا تھا، کائنات کھایا کرتی تھی. مومن چونکہ اتنا بے نیاز تھا، وہ 2 لقمے کے سوا کبھی لیتا ہی نہیں تھا، اور باقی ساری مخلوق کھاتی تھی. اور اب کے کائنات یہ ہو گئی کہ رہنے کے لیے، زندگی کے لیے پتہ بھی نہیں کہ اگلا سانس ہم لیں گے یا نہیں، مگر جمع کرنے کے لیے یہ ہے کہ 7 پشتوں تک جمع کرتے ہیں. حریص کیڑے، اے حریص مکوڑے اور حریص لومڑی. قرآن نے کہا نفقہ. نفقہ کہتے ہیں لومڑی کو. اور لومڑی پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ لومڑی جس جگہ اپنا گھر بناتی ہے، اس گھر میں ایک منہ کی جگہ، ایک دروازے کی جگہ 2 یا کئی دروازے رکھتی ہے. کتنے ہی دروازے رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ گئی کہاں سے اندر یہ تو پتہ سب کو چل جائے، نکلے گی کہاں سے یہ کسی کو پتہ نہ چلے. اس کو کہتے ہیں نفقہ. اور اسی نفقہ سے ہے قرآن میں منافقت. جب مسلمان میں یہ نفقہ خصلت پیدا ہو جائے، وہ کسی بھی صنف سے تعلق رکھتا ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا، مقتدر ہو یا کوئی اور، جس میں یہ نفقہ خصلت پیدا ہو گئی کہ نکلنے کے دروازے تو کئی رکھے اور جانے کا ایک. مومن چونکہ بزدل نہیں، اس کا ماضی بھی صاف ہوتا ہے، اس کا حال بھی پاک ہوتا ہے، اس کا مستقبل بھی صاف ہوتا ہے. وہ جدھر سے جاتا ہے ادھر ہی سے آتا ہے. وہ جدھر سے جاتا ہے ادھر ہی سے آتا ہے واپس. اس کو جاتے بھی کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس کو نکلتے بھی کسی کا خوف نہیں ہوتا. تو فرمایا یہاں قرآن کہہ رہا ہے نفس کی ایک صفت یہ ہے جو لذات فانی کی طرف کھینچتا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لذات فانیہ ہیں. دل کی صفت یہ ہے کہ باغ بہشت کی طرف مائل ہوتا ہے. قلب کی طرف، قلب باغ بہشت کی طرف مائل ہوتا ہے. دیکھیے میری بات سنیے، ہمیں نہ اس پہلی چیز سے غرض ہونی چاہیے نہ دوسری چیز سے غرض ہونی چاہیے. ہمیں نہ دنیا کی لذتوں سے غرض ہونی چاہیے نہ عقبہ کی لذتوں سے غرض ہونی چاہیے. روح کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ اپنے مبدا کی طرف جدھر سے آیا ہے ادھر ہی جاتا ہے. میرا پروردگار مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق دے. لوگوں، ہماری زندگیاں انتہائی کٹھن، انتہائی خطرناک، انتہائی مکروہ دور میں داخل ہو چکی ہیں. ہم نے خدا کو بالکل فراموش کر دیا.
ہم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا، ہم نے رسول کے فرمان کو بالکل پس پشت ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لوگوں، ہم گندی نالی کے کیڑے بن گئے، ہم غلاظتوں کے ڈھیر بن گئے، ہم کوڑے کا ڈھیر لگا دیا گیا، کوڑے کے ڈھیر۔ حرص نے ہمیں، لالچ نے ہمیں، طمع نے ہمیں، خود غرضی نے ہمیں، خود پسندی نے ہمیں، مفاد پرستی نے ہمیں غلاظت کا وہ ڈھیر بنا دیا ہے جس کی بدبو سے ملائکہ بھاگ گئے۔ ہماری طاقت سلب ہوتی جا رہی ہے، ہماری غیرت مردہ ہو چکی ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، خدا تم سے